جو GIT ریلیز کی گئی اس میں انکشافات تو کہہ گئے کہ یہ ہوا میں نے اس کو مارا لیکن ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز اس میں نہیں ہے. وہ اس میں کیا نہیں ہے کہ کس کے کہنے پہ کیا اور بینیفیکٹر کون تھا. تو چیف جسٹس آف دا سپریم کورٹ آف پاکستان، آپ سے میری درخواست ہے کہ اس پہ سو موٹو لیں اور یہ سارے لوگوں کو بلائیں، یہ GITs منگوائیں، ان سے پوچھیں کہ یہ سارے نام اس GIT سے کیسے گئے. 6 پہ سائن ہے تو 4 نے کیے، 4 پہ کیوں نہیں 2 نے سائن کیے. وفاقی وزیر علی زیدی کا سندھ حکومت پر GIT رپورٹ کے 8 صفحات غائب کرنے کا الزام. چیف جسٹس سے از خود نوٹس لینے کی اپیل. چیف جسٹس سب کو بلا کر پوچھیں رپورٹ پر 4 افسروں کے دستخط ہیں، باقی 2 نے کیوں نہیں کیے. علی زیدی صاحب نے بڑے بڑے اعلانات کیے، جس طرح ان کی سیاسی جماعت ان کے لیڈر بھی کرتے ہیں، لیکن وہ ہم کہتے ہیں نا کہ کھودا پہاڑ نکلا چوہا. علی زیدی صاحب نے کہا کہ پہلی GIT رپورٹ بنی، کسی نے دستخط نہیں کیا اس کے اوپر. تو بھائی کون دے رہا ہے آپ کو یہ GIT رپورٹ؟ بتائیں تو صحیح. اپنے لیپ ٹاپ میں بیٹھ کے بنا رہے ہیں آپ؟ کیا وہ اتنے بڑے بڑے سنگین الزامات ایک سادے کاغذ کے بیسس پر کر سکتا ہے؟ علی زیدی صاحب کو سمجھنے کی ضرورت ہے. علی زیدی نے کچھ کاغذات لہرائے، سندھ حکومت نے اصل رپورٹ دکھا دی. مرتضی وہاب کا کہنا ہے علی زیدی کی پریس کانفرنس کھودا پہاڑ نکلا چوہا کے مترادف ہے. دماغی اختراع کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہوتی. سعید غنی بولے قادر بلوچ کبھی پیپلز پارٹی کا حصہ نہیں رہا. پیپلز پارٹی کا علی زیدی پر اسپتال کے چندے کے $3 ملین اپنے اکاؤنٹ میں ڈالنے کا بھی الزام. آفاق احمد نے ذوالفقار مرزا سے رقوم لینے کا نثار مرائی کا دعویٰ مسترد کر دیا. MPM حقیقی کے سربراہ کہتے ہیں وہ تو خود 20 سے 25 لاکھ لوگوں کو امداد کے لیے رقوم دے چکے، اس کی کوئی حیثیت نہیں. جن کے پاس کراچی کی 14 سیٹیں ہیں، میں ان سے پرزور اپیل کرتا ہوں آن بیہاف آف ہمارے کراچی چیمبر آف کامرس، مائی چیئرمین سراج قاسم تیلی، میں آپ سے پرزور اپیل کرتا ہوں کہ کراچی کے اسٹیٹس کو جو ہے وہ پراپر طریقے سے ایڈریس کیا جائے، کراچی کے انفراسٹرکچر کو ڈیولپ کیا جائے اور اس کو جو ہے ڈائریکٹ جو ہے رپورٹنگ جو ہے فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ کیا جائے. صنعت کاروں کا کراچی کو وفاق کے حوالے کرنے یا خود مختاری دینے کا مطالبہ. چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے نائب صدر شاہد اسماعیل کا کہنا ہے کراچی کو ماڈل شہر بنایا جائے. حکومت سے شہر نہیں سنبھل رہا تو بزنس کمیونٹی کے حوالے کر دے. وفاق براہ راست شہر کو فنڈنگ اور مانیٹرنگ کرے گا. ادھر سراج قاسم تیلی نے کراچی کو چند سال کے لیے فوج کے حوالے کرنے کی تجویز دے دی. کراچی کے بڑھتے مسائل، تحریک انصاف سندھ نے وفاق سے مدد مانگ لی. فردوس شمیم نقوی کہتے ہیں کراچی کا کوئی ماسٹر پلان نہیں، شہر پر ظالم لوگوں کی حکومت ہے، آدھا کوڑا نالوں میں ڈال دیا جاتا ہے. وقت آ گیا ہے وفاقی حکومت ڈائریکشن دے. ادھر کے الیکٹرک آفس کے باہر تحریک انصاف کا دھرنا جاری. نصرت سحر کی بھی شرکت، کہتی ہیں کہ الیکٹرک وفاق کے زیر انتظام ہے، نہ ہی صوبے کے. کیا صدر ٹرمپ نوٹس لیں گے؟ یہ کے الیکٹرک جو ہے یہ کوئی باہر کا وزیر آئے گا، میں آپ کو بتا دوں، یا تو ٹرمپ آ جائے یا کینیڈین وزیر اعظم کو سلام کروں آ جائے، کیونکہ یہ جو کے الیکٹرک کے کرتا دھرتا ہے نا، یہ کسی کے اس میں نہیں آ رہا ہے. شہباز شریف کی منی لانڈرنگ کیس میں عبوری ضمانت میں 16 جولائی تک توسیع. شہباز شریف کی کرونا رپورٹ نیگیٹو آ گئی، پھر کیوں نہیں آئے؟ لاہور ہائی کورٹ کا استفسار. ریمارکس میں کہا شہباز شریف کی حاضری معافی کی درخواست منظور کر کے کیس سن کر فیصلہ کر دیتے ہیں. بجلی کی قلت کے اوپر، پیٹرول کی قلت پہ، چینی اور گندم کی قلت پہ. گندم جو ہے 1 مہینہ پہلے فصل کٹی ہے، اپریل اور مئی میں ہماری فصل کٹی ہے پنجاب میں خصوصاً، اور آج آٹا جو ہے وہ پنجاب میں مہنگی ترین سطح پہ پہنچا ہوا ہے. بجلی کی لوڈ شیڈنگ اور آٹے کی قیمتوں میں اضافہ، نون لیگ کے رہنماؤں کی حکومت پر کڑی تنقید. خواجہ آصف کہتے ہیں لوڈ شیڈنگ سے صنعتوں پر اثر پڑے گا. بجلی مہنگی ہونے کے ساتھ ناپید بھی ہوتی جا رہی ہے. آج آٹے کی قیمت بلند ترین سطح پر پہنچ چکی.
احسن اقبال بولے تاریخ میں مثال نہیں ملتی کہ گندم کی فصل آٹے اور مارکیٹ سے آٹا غائب ہو جائے۔ گندم کی فصل مارکیٹ میں آئے اور آٹے کا بحران ملک کے اندر پیدا ہو جائے، یہ باتیں آج تک نہ سنی تھیں نہ کبھی کسی نے دیکھی تھیں۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں بوندا باندی، ایئرپورٹ، ملیر، سرجانی ٹاؤن، گلستان جوہر اور دیگر علاقوں میں ہلکی بارش۔ گزشتہ روز کی بارش کے بعد کئی علاقے تاحال بجلی سے محروم، بارش کا پانی بھی کئی علاقوں میں موجود، سڑکوں پر ٹریفک کی روانی متاثر۔ وفاقی کابینہ کا اجلاس، ایئر مارشل ارشد ملک کی بطور CEO تعیناتی کی منظوری۔ ارشد ملک ایئر فورس سے ریٹائرمنٹ کے بعد کانٹریکٹ پر PIA میں کام کرتے رہیں گے۔ قیدی شارق رضا کی برطانیہ حوالگی کا ایجنڈا اجلاس سے واپس لیا گیا۔ کابینہ کی پائلٹس کی مشکوک ڈگریوں کی جانچ پڑتال جلد مکمل کرنے کی ہدایت۔ FATF سے متعلق کمپنیز ایکٹ 2017 میں ترمیم کا معاملہ مؤخر۔ پنجاب حکومت کا فیصلہ 4 روز بھی برقرار نہ رہ سکا، آٹا پھر مہنگا، 20 کلو آٹے کے تھیلے کا نرخ 860 روپے مقرر۔ ایک ماہ کے دوران حکومت کی جانب سے 20 کلو آٹے کے تھیلے کی قیمت میں 55 روپے کا اضافہ کیا گیا۔ آٹے کا تھیلا اوپن مارکیٹ میں 1030 سے 1100 روپے میں مل رہا ہے۔ عبدالرزاق داؤد اور ظفر مرزا دواساز کمپنی کے دفاع میں کھل کر سامنے آ گئے۔ دواساز کمپنیز کا از خود قیمتیں بڑھانے کا اختیار ختم کرنے کی مخالفت کر دی۔ دستاویزات کے مطابق سیکریٹری وزارت صحت نے کمپنیز کا اختیار ختم کرنے کی حمایت کی۔ دبئی کو طویل لاک ڈاؤن کے بعد سیاحوں کے لیے کھول دیا گیا۔ دنیا بھر سے سیاح پھر سے دبئی آ سکیں گے۔ سیاحوں پر عمر کے حوالے سے بھی کوئی پابندی نہیں لگائی گئی۔ براہ راست اسلام آباد لے چلتے ہیں جہاں خواجہ آصف میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں کہ بجلی کا مکس جو ہے بیٹر ہو اور لوگوں کو بجلی جو ہے وہ میسر آئے، سستی بجلی میسر آئے، لیکن آج بجلی جو ہے وہ مہنگی ہوتی جا رہی ہے، ٹیرف بڑھتا جا رہا ہے بجلی کا۔ بجلی چاہے وہ انڈسٹری کے لیے ہو، ڈومیسٹک کنزیومر کے لیے ہو، سب کے لیے جو ہے، کمرشل کنزیومرز کے لیے ہو، سب کے لیے بجلی مہنگی ہوتی جا رہی ہے اور ساتھ ناپید ہوتی جا رہی ہے۔ اس صورتحال میں بجلی کی قلت جو ہے وہ ہماری اکنامک جو ہے وہ ابتر حالات ہیں ہماری معیشت کے، اس میں اور زیادہ اضافہ ہوگا، صورتحال اور گمبھیر ہو جائے گی۔ جتنے وعدے تھے کنٹینر پہ، پہلے ذرا تھوڑا دور لگا سپریم کورٹ کے بعد، پھر اس گیٹ کے پاس ان کا کنٹینر لگا رہا۔ ہمیں بھی آواز آتی تھی کہ معصوف اس وقت کیا فرما رہے تھے اور آج کیا فرما رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے ان کی یادداشت جو ہے کمزور ہو، لیکن عوام کی یادداشت جو ہے وہ مضبوط ہے اللہ کے فضل سے۔ ان کو یاد ہے یہ کنٹینر پہ کیا کہتے تھے اور برسر اقتدار آ کے انہوں نے کن وعدوں کی تکمیل کا وعدہ کیا تھا۔ تو ہم انشاءاللہ تعالی بجلی کی قلت کے اوپر، پیٹرول کی قلت پہ، چینی اور گندم کی قلت پہ، گندم جو ہے 1 مہینہ پہلے فصل کٹی ہے، اپریل اور مئی میں ہماری فصل کٹی ہے پنجاب میں خصوصاً، اور آج آٹا جو ہے وہ پنجاب مہنگی ترین سطح پہ پہنچا ہوا ہے۔ حکومت کی سرپرستی میں اس وقت مافیا پل رہے ہیں، اگر کم تھے ان کی تعداد میں بھی اضافہ کر دیا گیا ہے۔ کوئی یوٹیلیٹی سٹورز کے ذریعے کسی کو اوبلائج کیا جا رہا ہے، کسی کو ECC کے ذریعے کیا جا رہا ہے، کسی کو کابینہ کے ذریعے کیا جا رہا ہے۔
ایک لمبی داستان ہے. یہ اتنی تیز رفتاری کے ساتھ مافیا کی سرپرستی کر رہے ہیں کہ اس کا ٹریک رکھنا بھی جو ہے مشکل ہے. پاکستان کی تاریخ میں 70 سالہ تاریخ میں اتنے بجلی کے پروجیکٹ نہیں لگے تھے جتنے میاں نواز شریف کی حکومت نے، پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت نے 5 سال میں لگائے. جتنی بجلی موجود تھی اللہ کے فضل سے ہم نے اس کو ڈبل کیا، باوجود اس بات کے کہ 1.5 سال ہمارا ضائع کرایا اس شخص نے. دھرنے اور جلوس اور احتجاج اور گالیاں، گندی زبان. مہربانی فرمائیں آپ پلیز